صفیں چھوڑ کر چمکتے ہیں۔ ہمارے درمیان سابق MNA PTI رہنما محترم محمد اعجاز چودھری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ ڈائس پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں آپ سب کی تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے انٹرنیشنل رائٹر فورم کے آرگنائزرز نے اور انتظامیہ نے، تمام اکابرین نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے یہاں موقع دیا۔ میں بالکل مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ ٹائم کی پابندی بھی ہے۔ دیکھیں، میں بڑا متاثر ہوا جو میں نے جذبہ دیکھا اور جو میں سمجھ سکا کہ، اور میری پروفیسر ڈاکٹر صاحب خشک صاحب سے بھی ملاقات ہوئی لکیلی، اور مجھے کافی معلومات بھی ملی اس ادارے کے بارے میں، اکیڈمی ادبیات کے بارے میں بھی۔ دیکھیں، یہ بڑا ہی ایک وسیع موضوع ہے، زبانوں کا عروج و زوال۔ جس طرح میرا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے تو ظاہر ہے مجھے بڑی محبت ہے منڈی بہاؤالدین سے، آدمی کو وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح زبان، ہر آدمی کو زبان سے محبت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ کوئی دوسری زبان سیکھیں تو لیکن سوچتے جیسے ہم پنجابی بولتے ہیں گھر میں، اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 38% لوگ پنجابی بولتے ہیں، پھر اس کے بعد پشتو، اردو۔ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں بلکہ آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں اور اپنی رائے یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو کام بھی آپ کریں، جو بات آپ کریں، کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں، جیسے خواب کا ذکر ہوا کہ آپ خواب دیکھیں، بڑے بڑے خواب دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں بڑا مشہور ہے کہ if you can dream it you can do it۔ جب آپ خواب دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ وہ چیز کر بھی سکتے ہیں۔ میں اپنے اصل سبجیکٹ کی طرف آتا ہوں کہ زبانوں کا عروج و زوال، اور آپ لوگوں کی جو یہ کاوشیں ہیں کہ ہم، جیسے پاکستان میں اس وقت 70-80 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک زبان ایسی بھی ہے جس کو صرف 3 لوگ بولتے ہیں، صرف 3، اور وہ بھی 70 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے تو آپ کی ادبیات کے لحاظ سے، اور یقیناً آپ وہ لوگ ہیں کسی بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں جو شاعر ادیب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بس 1 منٹ، میں بالکل کبھی بھی، میرا پارلیمنٹ میں یہ ریکارڈ رہا ہے کہ میں نے کبھی ریپیٹیشن نہیں کی، کبھی فضول ایک لفظ بھی کبھی فضول بات نہیں کی۔ بلکہ میرا پروگرام ہوتا ہے اس کا نام ہی یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے۔ دیکھیں، آپ جو پیغام کسی کو اچھا اپنی سوچ کے مطابق دے سکیں وہ پیغام ضرور دینا چاہیے۔ میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ آپ کی اس کاوش کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن زبانیں ختم اس لیے ہوتی ہیں کہ آج کا دور جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ تھے جو انگریزی بولتے تھے، بہت کچھ نہیں تھے۔ انگلینڈ اگر آپ دیکھیں جغرافیہ تو کتنے لوگ تھے، بڑے تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں کہ انگریزی، ہمارے بچے سب لوگ انگلش پڑھتے ہیں کہ ساری ٹیکنالوجی اس میں آ گئی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ آپ کی کاوشیں جو ہیں، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی ہے
کہ ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دینا چاہیے، نئے آئیڈیاز آنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کچھ سیکھیں، ان کا دماغ جو ہے اس کے اندر نئے نئے آئیڈیاز جنم لیں، اور جب نئی سوچیں، نئے آئیڈیاز آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا۔ میں قطعاً آپ لوگوں کی اس کاوش کے خلاف نہیں کہ آپ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور میں پھر کہتا ہوں کہ کسی معاشرے میں، سوسائٹی میں جو کردار ادیبوں کا، شاعروں کا ہوتا ہے، وہ اصل میں ساری موٹیویشن تو آپ لوگ سوسائٹی کا وہ حصہ ہیں کہ جو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو شعور پیدا کرتے ہیں، جو معاشروں کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں بات لمبی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ، ہم سب نے مل کے لائبریری قائم کی ہے، بلکہ میں واحد سیاستدان ہوں گا شاید کہ میں نے اپنے حاجی پبلک سیکریٹریٹ منڈی بہاؤالدین میں عوام کے لیے پبلک لائبریری قائم کی ہے تاکہ لوگ پڑھیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں میری رہائش جو ہے وہ F7 میں ہے، F7-4 میں، ہاؤس نمبر 16 ہے اور اسٹریٹ 51۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ ہیں جو معاشرے میں اچھائی کا سوچ رہے ہیں، تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ تشریف لائیں، اور میرے لائق کوئی خدمت ہو انشاءاللہ تعالی۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ ہم سب کو مل کے دیکھیں، ہم سب مل کے اگر کوشش کریں گے کہ پاکستان صحیح راستے پہ چلے، اور صحیح راستہ ایک ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ہے ٹیکنالوجی کا سارا ویژن، ساری دیکھیں یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ یقیناً ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن آنے والی دنیا تو مکمل ٹیکنالوجی کی دنیا ہوگی۔ تو آج سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہیے، اور جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید معلوماتی تجزیہ کاری بہت اہم موضوع پر ویڈیوز دیکھیں۔ شکریہ۔